آج کے انسان کا دعویٰ ہے کہ بہت عقل مند ہے، اس کی سوچ بہت اونچی ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی بہت اونچی آ گئی ہے، وہ زمین آسمان کے فاصلے چھوٹے کر سکتا ہے، چاند پہ پہنچ سکتا ہے، مریخ پہ پہنچ سکتا ہے، سورج کی شعاعوں کو شمار کر سکتا ہے، سورج کے قریب جا کے اس کی تصویریں لے سکتا ہے۔ تو آج کے انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بہت اونچے ہو گئے، ہم بہت سمجھدار ہو گئے، بہت عقل مند ہو گئے، جبکہ یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ سمجھدار وہ نہیں ہے جو چاند میں اٹک گیا، سمجھدار وہ نہیں ہے جو سورج میں اٹک گیا، سمجھدار وہ نہیں ہے جو اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر پھنس کے رہ گیا، وہ نہیں۔ سمجھدار وہ ہے جو آسمانوں سے اوپر کی دنیا کو مانتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب سمجھدار ہیں، ہمیں اللہ نے اپنی پہچان دی ہے۔ الحمدللہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ دنیا بہت چھوٹی ہے، دنیا کا سارا کارخانہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ اللہ نے جس بہترین نظام کے ساتھ یہ دنیا کو چلایا ہے، بہت جلد اس نظام کو ختم بھی کر دیں گے، کیونکہ دنیا بہت چھوٹی ہے، آخرت کے سامنے دنیا کا کوئی مقام بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین یہ سب اللہ کے عرش کے سامنے اتنے چھوٹے ہیں جیسے ایک بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو۔ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے۔ اللہ کے عرش کو تھامنے کے لیے اللہ نے 8 ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں جو پہاڑی بکروں کی شکل میں ہیں۔ اللہ کی مرضی، اللہ اپنے نرالے قدرت کے مظاہر دکھاتے ہیں، تو پہاڑی بکروں کی شکل میں 8 فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کے پائے تھام رکھے ہیں۔ 8 فرشتے ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے کان اور گردن کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کے برابر ہے۔ تو اللہ جانے اللہ کی مخلوق کون کتنی بڑی ہے۔ جنت کا ایک پیڑ کتنا بڑا ہے، حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ جنت کے ایک پیڑ کے نیچے آدمی اپنے گھوڑے کو، تیز رفتار گھوڑے کو 70 سال دوڑا سکتا ہے، تب جا کے مشکل سے ایک پیڑ کا سایہ ختم ہوگا۔ تو ایسے پتہ نہیں کتنے پیڑ ہیں، ہر سبحان اللہ سے ایک پیڑ لگتا ہے، جتنی تسبیح ہے اتنے پیڑ ہیں۔ اور جنت کا محل کتنا بڑا ہے، ایک موتی میں جس میں کہیں پیچ نہیں ہے، اللہ نے 70,000 بالا خانوں کا اللہ نے محل بنایا ہے۔ جس شخص کو اللہ توفیق دیں کہ وہ دن رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ کی پابندی کرے، یہ دیکھیے سنت مؤکدہ پہ مل رہا ہے، تو فرض پہ کیا ملے گا؟ سنت مؤکدہ تو بہت بات کی چیز ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، یہ کل 12 رکعتیں ہیں۔ من صابر علی 12 رکعۃ فی الیوم واللیلہ بنی اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص دن رات میں 12 رکعت کی پابندی کرے گا، اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کریں گے۔ جنت کا محل کیسا ہے؟ اللہ کے رسول نے مختلف مثالوں سے اس کو سمجھایا کہ وہاں مٹی اور گارے کا کوئی کام نہیں ہے، وہاں لوہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں سونا ہے، اینٹیں سونے کی ہیں، چاندی کی ہیں، اور ان کو ملانے کے لیے جو پیکنگ کا مسالہ ہے وہ مشک کا ہے۔ جنت کی جو مٹی ہے یہ میلا کرنے والی مٹی نہیں، مشک کی مٹی ہے، اور وہاں کے جتنے در و دیوار ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، اندر کی چیز باہر سے نظر آئے، باہر کی چیز اندر سے نظر آئے۔ اللہ نے جنتیوں کو جن حوروں کے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ حور اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کا جسم کا اندر کی ہڈی بھی نظر آئے، ہڈی کا گودا بھی نظر آئے۔ ایک حور اگر دنیا کے سمندر میں تھوک دے تو پورا سمندر میٹھا ہو جائے۔ ایک حور کے دوپٹے کا کنارہ اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو چاند و سورج کی روشنی اس کے سامنے شرما جائے۔ یہ ہے، ہم اس آخرت پر یقین رکھنے والے الحمدللہ مومن ہیں۔ ہمیں چاند سے، سورج سے، ستاروں سے، مریخ سے، سورج کی شعاعوں سے، اس کے دھوپ سے وہ اتنا تعلق نہیں ہے جتنا آج کی دنیا کو ہے۔ آج کی دنیا نے اس کو بہت بڑا کام سمجھ لیا ہے، ہم نے بہت بڑی تیر مار لی ہے۔
بہت افسوس ہے کہ سورج کی کرنیں پہچانی، اس کی دھوپ کو پہچانا، اس کے شعلوں کو ماپا، اس کی تصویریں لیں، اس کے گرد چکر لگاتے رہے، اس کی گیلیکسی کہاں تک ہے، کتنا پھیلاؤ ہے، اس کو ماپتے رہے، بلیک ہول کیا اس کو پہچان لیا، سب کچھ پہچانا، لیکن اس کے پیچھے کی قدرت اس کو نظر نہیں آ رہی۔ سبحان اللہ، کیسے تعجب کی بات ہے۔ کیا یہ سب بغیر کسی نظام کے ہو جائے گا؟ ایک ٹرین ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک جانے کے لیے، چاہے اس کا فاصلہ 5 کلومیٹر کا ہو، کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ اتنے لوگوں کی مستقل محنت کے بعد ایک گاڑی ادھر سے ادھر پار ہوتی ہے، ٹرین۔ اگر ہوائی جہاز پار کرنا ہو، کتنے لوگوں کو دماغ کھپانا پڑتا ہے، کتنی مشینری کام کرنی پڑتی ہے۔ اگر راکٹ اڑانا ہو تو کتنی مشینری لگ جاتی ہے، کتنا پیسہ پھونکا جاتا ہے، کتنے لوگ اپنی پوری دن رات کی صلاحیتیں لگا دیتے ہیں، تب جا کے ایک راکٹ اڑتا ہے، اور اس میں ذرا بھی خرابی ہوئی سب کچھ ستیاناش ہو جاتا ہے۔ ہماری انڈیا کی حکومت پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے راکٹوں میں ضائع کر چکی ہے اور مزید ضائع کر رہی ہے نا۔ اور اس کو بہت بڑی ٹیکنالوجی، بہت بڑا خواب، بہت بڑا کام، سبحان اللہ، یہ بڑا کام ہے جی۔ جو ہے اس کو دیکھنا بڑا کام ہے، جو پردے کے پیچھے ہے اس پہ ایمان لانا بڑا کام ہے۔ کون سا بڑا کام ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے کہ اس چھوٹی حقیر دنیا کی حقارت ہم کو سمجھ میں آ گئی، اور اس کے بعد کی جو بہت بڑی دنیا ہے اس کی بڑائی بھی ہم کو سمجھ میں آ گئی۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں اگر ہمیں آخرت پر ایمان ہے۔ اگر کا لفظ بولنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ ہمارے سامنے سے وہ ساری حقیقتیں دھیرے دھیرے غائب ہو رہی ہیں۔ ہم بھی دنیا والوں کی طرح دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ دنیا کی اتنی خوبی بیان کی گئی، اب ہم کو دنیا اچھی لگ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک گھوڑا پالنے والا، گھوڑا گاڑی چلانے والا شخص جب بھی اپنے گھوڑے کو چارہ ڈالتا تھا تو اس کو ہرے رنگ کا کولنگ گلاس پہناتا تھا، پہنانے کے بعد وہ گھاس ڈالتا تھا۔ لوگ کہتے بھائی تو گھوڑے سے بھی مذاق کرتا ہے، اس کو گلاس پہناتا ہے چارہ دینے کے لیے۔ کہ نہیں، یہ بہت چالاک گھوڑا ہے، یہ ہری گھاس ہی کھاتا ہے، سوکھی گھاس ہرگز نہیں کھاتا۔ تو میں اس کو دھوکہ دیتا ہوں، جب بھی چارہ دیتا ہوں اگر میرے پاس ہری گھاس ہوتی ہے ہری کھلا دیتا ہوں، نہیں ہوتی ہے سوکھی گھاس ہوتی ہے تو میں اس کو کولنگ گلاس پہنا دیتا ہوں، وہ گھاس ہری سمجھ کے کھا لیتا ہے۔ تو ہمارے آنکھوں پہ غیروں نے، دنیا کے پجاریوں نے، دنیا کی پوجا کرنے والوں نے، دنیا کی بڑائی بتانے والوں نے اتنی دنیا کی فضیلت بیان کی، ایسا بہترین کولنگ گلاس ہماری آنکھوں پہ چڑھایا کہ ہم بھی ان کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے۔ ہم نے بھلا دیا کہ جنت میں کیا ہے، ہم نے بھلا دیا کہ جنت کا محل کیسا ہے، ہم نے بھلا دیا کہ جنت کی شراب کیسی ہے، جنت کا شہد کیسا ہے، جنت کی نہریں کیسی ہیں، وہاں کا پانی کیسا ہے، وہاں کا دودھ کیسا ہے، وہاں کے فروٹ کیسے ہیں، وہاں کے ڈرائی فروٹ کیسے ہیں، وہاں کے فریش فروٹ کیسے ہیں، وہاں کا فریش جوس کیسا ہے، وہاں کی فریش جو کیا کہتے ہیں شراب کیسی ہے، سب ہم نے بھلا دیا، جبکہ اس کی تعریف اللہ اپنی کتاب میں بار بار کرتے ہیں۔ ہر آیت، ہر 2-3 صفحے کے بعد جنت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ہم اس جنت کو بھلا کے اس حقیر سی دنیا کے جھمیروں میں الجھ کے ہم بڑی واہیات دنیا گزار رہے ہیں۔ ہمارا جو سرمایہ ہے زندگی کا بڑی تیزی سے پگھل رہا ہے، بہت جلد ہمارے ہاتھ سے ہماری عمر نکل جائے گی۔ ہم بچے تھے، بہت جلدی بچپنا گزر گیا، جوان تھے، بہت جلدی جوانی گزر گئی، اب بہت جلد بڑھاپا بھی گزر جائے گا، ہے نا؟ پتہ نہیں چلتا زندگی کیسے پار ہو گئی۔ پھر اچانک جب آخرت کی منزل میں آدمی قدم رکھتا ہے تو وہاں پچھتاتا ہے کہ اوہو بیگ ادھورا ہے، سفر میں چیزیں پوری نہیں آئی ہیں، ہے نا؟ پاسپورٹ تو ہے، ویزا ساتھ نہیں لائے ہیں، ہے نا؟ نماز پوری نہیں ہے، روزہ پورا نہیں ہے، زکوٰۃ پوری نہیں ہے، حج نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، احکام ٹوٹے ہیں۔ میں نے توشہ تیار کیے بغیر آخرت کا سفر شروع کر دیا ہے۔ موت کی منزل جی چیکنگ کی ہے، وہاں سے چیکنگ شروع ہوتی ہے اور وہاں سے فیصلے شروع ہوتے ہیں۔ موت سے پہلے تک کام کرنے کا وقت ہے، تیاری کا وقت ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، اس مضمون کی آیتیں پورے اللہ کی کتاب میں بار بار آتی ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان آیتوں کی شان نزول بھی آپ سن لیجئے۔ ایک دن حضرت عطا ابن ابی رباح، بہت بڑے تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، بہت بڑے علماء میں سے ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں بعض روایتوں میں۔ تو حضرت امام عطا ابن ابی رباح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان کے شاگرد تھے، بہت زیادہ ان سے علم سیکھا تھا کہ اماں جان، اللہ کے رسول کا کوئی انوکھا قصہ،
کوئی عجیب بات سکھائیے, کوئی عجیب بات بتائیے. کہا کہ بیٹے رسول اللہ کا کون سا کام تھا جو عجیب نہ ہو؟ روزانہ کوئی نہ کوئی عجیب بات پیش آتی رہتی تھی. تم کو ایک عجیب بات سناتی ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول آئے, میرے بستر میں سو گئے, لحاف اوڑھ لیا, سردی کا زمانہ تھا. آپ نے ارادہ کر لیا کہ سو جائیں گے, مگر آپ کو نیند نہیں آئی. ہم نے کہا کہ عائشہ مجھے اجازت دو, آج کی رات میں اپنے رب کے لیے چھوڑ دوں, میں پوری رات عبادت کروں. میں نے کہا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ جیسا چاہیں کریں. تو اللہ کے رسول تشریف لے گئے, وضو کر کے نماز شروع کر دی, اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کے آنسو آپ کے سینے پہ بہنے لگے. رکوع میں روئے, سجدے میں روئے, پوری رات روتے روتے گزار دی, حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال آپ کو لینے کے لیے آ گئے. تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کا عام اعلان کر دیا, آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ اتنا کیوں گھبراتے ہیں, کتنا روتے ہیں؟ ایسے روتے تھے آپ جیسے گھبرائے ہوں, تھر تھر کانپ رہے ہوں, سینے میں ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی پک رہی ہو. چولہے پہ ہانڈی پکنے سے جیسے خطبت کی آواز آتی ہے, آپ کے سینے سے ایسے ہی آہوں کی آواز آتی. بے تحاشا روتے. کہ حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ تو رحمت اللہ عالمین ہیں, آپ کو اللہ نے بہت اونچے اونچے فضائل دیے ہیں, آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ عائشہ جب مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہے تو کیا مجھے شکر نہیں کرنا چاہیے؟ میں شکر میں روتا ہوں, لیکن میں کیوں نہ روتا؟ میرے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں, وہ آیتیں پڑھ کے سنائیں. آج رات جبریل امین نے مجھے آیتیں سنائی ہیں, میں کیسے سو سکتا ہوں؟ ان آیتوں کے مضامین مجھے جھنجھوڑ کے رکھ رہے ہیں, میں بے قرار ہو کے رونے پہ مجبور ہو گیا ہوں. میں اور آپ اللہ کی کتاب کو سمجھے بغیر بھی نہیں پڑھتے, سمجھ کے پڑھنا تو دور کی بات ہے, ویسے بھی نہیں پڑھتے, کیوں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نا. اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے کہاں ٹائم ہے؟ نیوز پڑھنے کے لیے ٹائم ہے جی, نیوز دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, گیم کھیلنے کے لیے 3-3 گھنٹے پڑے ہیں, میچ دیکھنے کے لیے 3-3 گھنٹے پڑے ہیں. اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں, بالکل نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. تو ہم کہاں قرآن پڑھتے ہیں؟ بغیر سمجھے بھی نہیں پڑھتے. اللہ کے رسول پہ تو نازل ہوتا تھا, فرشتہ لے کے آتا تھا, براہ راست آپ کے سینے میں وہ کلام اتارا جاتا تھا, تو آپ کیسے متاثر نہیں ہوتے؟ اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مِلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے. آسمان اللہ کا, زمین اللہ کی, اس کے درمیان موجود ہر چیز اللہ کی. آسمان میں موجود ساری مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی, زمین میں موجود ہر مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی, خشکی میں موجود ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی, سمندر میں موجود ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی, سونا اللہ کا پیدا کیا ہوا, چاندی اللہ کی پیدا کی ہوئی, لوہا اللہ کا پیدا کیا ہوا. کوئی کسی کو پیدا کر کے نہیں لایا, جو اللہ نے اس خزانے چھپا کے رکھے ہیں, لوگ اس کو نکال کے حیران ہو رہے ہیں, یہ خزانہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پتھر کے بیچ میں سے پانی کیسے نکلتا ہے؟ جی اللہ کا خزانہ ہے, اللہ کا چھپایا ہوا خزانہ ہے. تو آسمان و زمین کی بادشاہت صرف اللہ کی ہے, کوئی بادشاہ نہیں, اللہ بادشاہ ہے. اللہ کا حکم ہے, وہ قانون نافذ کرتے ہیں, ان کا اتارا ہوا قانون صحیح قانون ہے. باقی دوسرے لوگ اس کے تابع ہیں, اس کی مٹھی میں ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں کی گردن اللہ کی مٹھی میں ہے, جب چاہیں موڑ کے رکھ دیں. فرعون کو 1 سیکنڈ میں غرق کر دیا جی, نمرود کو مچھر کے ذریعے مار ڈالا, تو بڑے بڑے بادشاہ کی گردن اس کی مٹھی میں ہے, جب چاہیں جس کو چاہیں توڑ کے رکھ دیں. تو بادشاہ ہے, کائنات کا بادشاہ ہے, مریخ کا پیدا کرنے والا ہے, سورج کا پیدا کرنے والا ہے, ایسے ہزاروں سورج پیدا کرنے والا ہے, ایسی ہزاروں کائنات کے گیلیکسی پیدا کرنے والا ہے. جی کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہ پوچھتے ہیں تم نے کبھی دیکھا ہے آسمان میں کبھی کراچس پڑے ہیں؟ یہ آسمان ہم نے کیسا بنایا ہے؟ کبھی تم نے غور کیا زمین میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ جی بارش کیسے برستی ہے؟ کبھی تم نے غور کیا؟ تم نے کبھی غور کیا کہ تمہارے پاس جو غلہ آتا ہے, جی چاول آتا ہے, گیہوں آتا ہے, دال آتی ہے, مختلف قسم کی سودے آتے ہیں, یہ کہاں سے آتے ہیں؟ زمین سے. تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تمہارے پاس طاقت ہے اس دانے کو, ایک دانے کو ہزاروں دانوں میں بدلنے کی طاقت تمہارے پاس ہے کہ ہمارے پاس ہے؟ آج کا انسان اس کو ٹیکنیک کر کے بڑا بنا سکتا ہے, پن جو چیز نہیں ہے اس کو وجود میں لانے کی طاقت اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے. جی موجود سے دوسری موجود کو پیدا کرنا, ایک دانہ ڈالنے کے بعد اس ایک دانے سے سینکڑوں دانے کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ اللہ پیدا کرتے ہیں. کسی کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو دانوں میں ایکسٹرا کر دے, اضافہ کر دے. جی ہم تصویروں میں اضافہ کرتے ہیں, مختلف قسم کے ویڈیو بنا سکتے ہیں, ان میں اضافہ کر سکتے ہیں. کوئی چیز عدم سے وجود میں لانا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات کے ذروں کو جوڑ کے کوئی نئی چیز بنا لینے سے کوئی آدمی بڑا نہیں ہو جاتا. جی تم کوئی ایسی چیز بناؤ جو ابھی وجود میں نہیں آئی. اللہ کہتے ہیں ایک چونٹی بنا کے دکھاؤ,
فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، ایک چونٹی بناؤ، دیکھتے تمہارے اندر چونٹی بنانے کی طاقت ہے. آپ نے کبھی غور کیا اتنی سی چونٹی، اس کو دیکھنے کی، سننے کی، چلنے کی، پہچاننے کی پوری طاقت ہے. اپنے سارے کام اتنی سی چونٹی آرام سے کر لیتی. اس کے پیر کبھی دیکھے کتنے چھوٹے ہیں. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ بادشاہت ہے تو اللہ کے پاس ہے. کیوں؟ کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کو غور کرنا چاہیے. اللہ کی ہر چیز پہ قدرت ہے، ہر فرد پہ اللہ کی کنٹرول چلتا ہے، ہر شخص پہ اللہ کا قابو ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. عقل کے دعوے داروں آؤ، اللہ کیا کہتے ہیں سنو. اللہ کہتے ہیں عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے، آسمانوں کے پیدا کرنے میں، زمین کے پیدا کرنے میں، رات دن کے ایک بعد دیگرے آنے میں، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے آج تک رات دن کا نظام ایک منٹ ادھر ادھر کبھی نہیں ہوا. جس منٹ میں دن شروع ہونا ہے ضرور شروع ہو رہا ہے، جس منٹ میں رات شروع ہونی ہے ضرور شروع ہو رہی ہے. سردی کے موسم میں کب، گرمی کے موسم میں کب. پوری کائنات جب سے بنی ہے تب سے آج تک ایک سیکنڈ کا فرق کبھی نہیں آیا. آپ نے کبھی غور کیا؟ رات دن کا ایک کے بعد دیگرے تسلسل سے آنا. آسمانوں کے پیدا کرنے میں اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، ایک سے اوپر ایک 7 آسمان بنائے ہیں. اور کیسا بنایا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہم نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے اس آسمان دنیا کو، قریبی آسمان، دنیا کے معنی قریبی، یہ جو ہمارے قریب کا آسمان ہے، ہم نے اس آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا ہے. بِمَصَابِيحَ، مصباح کہتے ہیں عربی میں چراغ کو. ہم نے اس قریبی آسمان کو چراغوں سے خوبصورت بنایا ہے، مزین کیا ہے. تم نے کبھی غور کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے. یہ ستاروں میں چمک کہاں سے آ رہی ہے؟ ان میں روشنی کس نے پیدا کی ہے؟ اس کے لیے اتنی روشنی پیدا کرنے کے آپ کے پاس کون سے بڑے بڑے جنریٹر ہوں گے؟ چھوٹے سے احاطے کو روشن کرنے کے لیے آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اتنی اونچائی پر اتنا بڑا چاند کیسے چمک رہا ہے؟ اتنی اونچائی پر اتنے سارے کروڑوں کو ستارے کیسے چمک رہے ہیں؟ ان میں چمک کس نے پیدا کی ہے؟ ہم نے پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دیکھو آسمان کو، یہ پھٹ گیا ہے، اس میں کہیں کراچس آئے ہیں، دوبارہ دیکھو، سیبارہ دیکھو. تمہاری نظر تم کو یہی فیصلہ سنائے گی کہ آسمان میں کہیں کراچس نہیں ہے، آسمان ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے. تو آسمان 7 آسمان اللہ نے بنائے. آپ نے اس پہ کبھی غور کیا؟ اللہ نے زمین کیسے بنائی، اس پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہ کہتے ہیں عقل رکھتے ہو تو ان پہ غور کرو. ایسا بڑا کام، بڑا نظام چلے اور اس کا کوئی چلانے والا نہ ہو، جیسے آج کی پاگل دنیا کہتی ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک ٹرین خود ہی نکلی، خود ہی اپنے اسٹیشن میں پہنچ گئی، کوئی سگنل نہیں، کوئی لے جانے والا نہیں، کوئی ڈرائیور نہیں، کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں، خود ہی بنی، اچانک وجود میں آئی، سامنے ہے اور چل رہی ہے، آپ ہرگز نہیں مانیں گے ابے ٹرین تو بہت ہوتی ہے، ایک قلم پیدا نہیں ہو سکتا. جی ایک چھوٹا سا کھلونا پیدا نہیں ہو سکتا بغیر بنانے والے کے. ایک کھلونا بنانے کے لیے کتنے پروگرام کی ضرورت ہے، کتنی محنت کی ضرورت ہے. چلتی ٹرین کا کھلونا بنانے والے کتنی مشکل سے کھلونا بناتے ہیں. تو اتنی بڑی ٹرین بنانے کے لیے کتنے لوگوں کی محنت ہے، چلانے کے لیے کتنے لوگوں کی محنت ہے. بغیر محنت کے ٹرین چل ہی نہیں سکتی. لوگ کہتے ہیں ہماری میٹرو ٹرین بغیر ڈرائیور کے چلتی ہے. ابھی بغیر ڈرائیور کے نہیں چلتی، ڈرائیور ہمیں بیٹھا نہیں ہے، کہیں اور بیٹھا ہے، چل رہی ہے ڈرائیور کے ساتھ ہی. جی ایک ایسے کیسے کہ بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہے، ہرگز نہیں چل سکتی. تو ڈرائیور کے بغیر ٹرین بھی نہیں چل سکتی، بس بھی نہیں چل سکتی، کار بھی نہیں چل سکتی، بن بھی نہیں سکتی. اور اتنی بڑی زمین آٹومیٹک بن گئی. واہ کیا دماغ خراب ہے ان کا، ہے نا. اتنا بڑا آسمان آٹومیٹک بن گیا اور دن رات ٹھیک آ رہے ہیں، آٹومیٹک آ رہے ہیں. بھائی آٹومیٹک کیسے آئیں گے؟ بالکل ایک اللہ ہے، ایک طاقت ہے جس نے زمین بنائی ہے، ایک طاقت ہے جس نے آسمان بنائی ہے، ایک طاقت ہے جو بارش برساتی ہے. آپ کے 1000 کوشش کے باوجود آپ کے ہاں نہیں برستی، کہیں اور برستی ہے. آپ کے 1000 کوشش کے باوجود رکتی نہیں ہے، برستی ہی برستی ہے جتنا اس کو برسنا ہے. سیلاب آ جاتا ہے، سارے ملک والے پریشان ہو جاتے ہیں. سیلاب کو روکیں کیسے؟ روکنا ممکن نہیں ہے، بس بھاگنا ممکن ہے. جتنا بھاگنا ممکن ہو بھاگ جاؤ. تو اگر میرے اور آپ کی قدرت میں ہوتا تو سیلاب کو روک لیتے، بارش کو جہاں چاہے برسا لیتے. جدھر پانی کی کمی ہے وہاں بادل ہمیشہ کام کرتے نہیں. ایک نظام ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، ایک بڑے علم والے، بڑی طاقت والے بادشاہ کا چلایا ہوا نظام ہے. تو اتنا بڑا نظام بغیر نظام چلانے والے کے کیسے چلے گا؟ تو یہ سب چیزیں مجھے اور آپ کو توجہ دلاتی ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے،
ہمارا کوئی چلانے والا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ زمین پکار پکار کے مجھے اور آپ کو کہتی ہے کہ مجھے دیکھو میرے رب کو پہچانو۔ آسمان پکار پکار کے کہتا ہے مجھے دیکھو میرے رب کو پہچانو۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، بارش، بادل، یہ سب پکار پکار کے مجھے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم کو دیکھو، ہمارے مالک کو پہچانو۔ میرا اور آپ کا رب بہت اونچا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا، وہ بہت طاقت والا ہے۔ ہماری آنکھیں بہت کمزور ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، بیوقوف لوگ، پاگل لوگ یہ پوچھتے ہیں اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ سبحان اللہ، اللہ نظر آ جائے گا۔ تم تھوڑی دیر سورج کو نظر اٹھا کے دیکھو، تمہاری طاقت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی دیر دیکھ لو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ نے قریب بلا کر ان کو بات چیت کی، تو وہ ایسے مجنون ہو گئے، بے قرار ہو گئے کہ اللہ کا ایک جلوہ دیکھنا چاہیے۔ اتنی پیاری آواز، ایسی پرکشش آواز، اس سے وہ اتنے متاثر تھے کہ ایک بار میرے رب کو دیکھنا چاہیے۔ اے رب ارینی انظر الیک، اللہ جی اب برداشت نہیں ہے، تھوڑا سا اپنا جلوہ دکھائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ لن ترانی، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تم ابھی دنیا میں ہو، انسانی قالب میں ہو، انسان کی شکل میں ہو، ایک چھوٹے سے جسم میں تمہاری روح ہے، مجھے دیکھنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تمہارا جسم بہت کمزور ہے، نہیں دیکھ سکتے تم۔ کہ نہیں بہت خواہش ہے، ایک مرتبہ جلوہ دکھائیے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ ٹھیک رہ گیا، تم دیکھ لیے تو ممکن نہیں دیکھ سکو۔ تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ پہ تجلی ہوئی، پہاڑ چور چور ہو گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ایک جھلک دیکھنے کی طاقت حضرت موسیٰ کو نہیں تھی، جو بہترین نبی تھے، بہت اولو العزم پیغمبر تھے۔ ہمارے نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ انہی کا ہے جی۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کی عزت تو اللہ نے صرف ان کو دی تھی، مگر دنیا میں ایک جلوہ اللہ کا نہیں دیکھ سکے، کیوں؟ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو ہزاروں روشنی کے پردوں کے پیچھے چھپا رکھا ہے، ان پردوں کے پیچھے سے اللہ کا نور پوری دنیا میں تقسیم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ پردے ہٹا دیں، ساری کائنات جل کے ختم ہو جائے۔ جی حضرت جبریل امین نے جب ہمارے آقا کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی تھی تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبریل امین رک گئے۔ کہا کہ اب آپ اکیلے جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ روح محمدی میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ اللہ کے اور قریب جا سکتے ہیں، باقی کسی میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے اور قریب جائیں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ یہ کہا کہ اس کے بعد اگر میں ایک دھاگا بھی آگے بڑھوں گا، شیخ سعدی نے اس کو شعر بنا دیا، اگر ایک سر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر میں یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں گا، اللہ کی تجلی کی جو تپش ہے میرے پورے بدن کو جلا کے رکھ دے گی۔ تو جبریل امین برداشت نہیں کر سکتے، میں اور آپ کیا برداشت کر لیں گے؟ جبریل امین کون ہے؟ کیا طاقت ہے جبریل امین کی؟ جبریل امین ہمارے آقا کو 2 مرتبہ اپنی اصلی شکل میں نظر آئے تھے۔ سب سے پہلے جی اجیاد میں، میدان اجیاد میں، حاجی لوگ جانتے ہیں اجیاد کہاں ہے، میدان اجیاد میں آپ راستے سے گزر رہے تھے، جبریل امین دوسری مرتبہ وہی لے کے آئے تھے 2-2.5 سال کے بعد۔ پہلی وہی لائے تھے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد 2-2.5 سال تک آئے نہیں تھے، 2 سال یا 2.5 سال میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس کے بعد اچانک اوپر سے آواز آئی یا محمد یا محمد، ادھر ادھر دیکھا تو کوئی ہے نہیں، پھر اچانک آسمان کی طرف دیکھا تو اتنی بڑی حضرت جبریل کی شکل نظر آئی، جو غار حرا میں آئے تھے وہی، مگر آسمان زمین کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوری جو آسمان کی کونے ہیں بھرے ہوئے ہیں، مشرق اور مغرب چھپ گئے ان کے پیچھے۔ ان کی ایسی خوفناک شکل دیکھ کے اللہ کے رسول گھبرا گئے، بھاگے بھاگے کمرے میں آئے، حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زمین، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ تو ایک مرتبہ اس وقت دیکھا تھا ان کی اصلی شکل میں، ان کے جسم میں جی سینکڑوں پر ہیں اور ایک دم نورانی شکل ہے اور ان سے موتیاں جھڑ رہی ہیں، ایک خوفناک شکل میں دیکھا۔ جبریل امین کی یہ شکل تھی، ایسے عظیم، قوم لوط کی پوری بستی ایک پر میں اٹھا کے لے جا کے پٹک دیے تھے، اتنی طاقت والے جبریل امین، مگر کہتے ہیں یہاں ایک بال بھی میں آگے بڑھوں نا میں جل کے خاک ہو جاؤں گا، یہاں صرف محمد الرسول اللہ کو جانے کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ تشریف لے گئے، فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ کے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ بس 2 قوس کا فاصلہ، بس اور کچھ نہیں۔ اس وقت بھی 70,000 نور کے پردے آپ کے اور اللہ کے درمیان حائل ہیں۔ اللہ بغیر پردوں کے کسی سے نہیں تھے، کیونکہ ابھی آپ انسانی قالب میں ہیں، لیکن انشاءاللہ جب اللہ جل شانہ آخرت میں مجھے اور آپ کو اٹھائیں گے
تو وہاں کا الگ جسم ہوگا، وہاں کی الگ آنکھ ہوگی، وہاں کی الگ قوت ہوگی، وہاں وہ اللہ طاقت دیں گے۔ انشاءاللہ ہم سب اپنے انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار جنت میں کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، وہاں اللہ طاقت دیں گے۔ موت کے بعد جب آخرت کی منزلوں میں آدمی پہنچ جاتا ہے تو وہاں اللہ وہ طاقت دیں گے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری ان کمزور آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کا جلوہ دیکھ سکے، لیکن اللہ کی قدرت کے مظاہر ہر جگہ نظر آتے ہیں جی۔ پتے کے اندر کی سبزی، گلاب کا پھول اس کے اندر کی سرخی، گلاب کے پھول کی الگ خوشبو، چمیلی کے پھول کی الگ خوشبو جی، پھلوں کی الگ الگ مزے کس نے پیدا کیے ہیں؟ ایک ہی مٹی سے پیدا ہونے والی الگ الگ چیزوں کے الگ الگ ذائقے مکہ کو مدینے کو جانے والے حج عمرہ کرنے والے لوگ جانتے ہیں۔ کھجور کی دکان میں چلے جائیں تو بے شمار قسم کی کھجوریں ہیں، سب کا مزہ بالکل الگ الگ ہے، اور کھجوری ہیں، اسی مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں، اسی سرزمین میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میرے رب کی قدرت کے مظاہر جگہ جگہ نظر آتے ہیں، تو غور کرو، کائنات پہ غور کرو، چاند سورج پہ غور کرو تو تم کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اور تم اس دعا کے مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گے، اے اللہ میرا ایمان ہے، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تیرے نبی پر ایمان لاتا ہوں، جو تیری سچی کتاب، تیرا سچا پیغام لا کے ہم تک پہنچائے، اس نبی پہ ایمان لاتا ہوں۔ جتنے لوگ آج کی دنیا میں اپنے آپ کو بہترین عقل والے کہتے ہیں، سب بیوقوف ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی چیزوں میں الجھ کے رہ گئے، آخرت کو انہوں نے بھلا دیا۔ موت آتے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی موت کا فرشتہ آتا ہے سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ ارے ایگزام حال میں تھے، ہم ایگزام دے رہے تھے، بھول گئے، ارے دوبارہ ہم کو بھیج دو، ربنا فرجعنا نعمل صالحا ابصرنا وسمعنا، پروردگار بالکل آنکھوں نے دیکھ لیا، کانوں نے سن لیا، بھول ہو گئی، ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں بھیجیے، ہم دوبارہ نیک کام کر کے آئیں گے۔ ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا استيقظوا، لوگ سو رہے ہیں، جب ان کی موت آئے گی تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو ساری دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے راکٹ اڑانے والے جی، مریخ پہ پہنچنے والے، سورج کی تصویریں لینے والے، ناسا میں بیٹھ کے نئی نئی تصویریں دنیا میں شیئر کرنے والے، دنیا کو اپنی بڑائی جتانے والے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے ساری حقیقت کھل جاتی ہے کہ کس چکر میں پڑے تھے، اللہ کو بھول کے کہاں پھنس گئے تھے، کیا کیا کر رہے تھے، ابھی تو تمہارا کام شروع ہو گیا، سیدھے جہنم میں جانا ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر دنیا سے گیا ہے، سیدھے جہنم میں جائے گا۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک بہ شیئا دخل النار، جو اللہ کا انکار کر کے آخرت کی منزل میں قدم رکھا وہ سیدھے جہنم میں جائے گا۔ جو اللہ کو پہچان کر، اس پر ایمان رکھ کر دنیا میں اس کے خوف سے زندگی گزارنے والا تھا، اللہ آخرت کے خوف سے اس کو بچائیں گے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو اللہ کا بندہ ایمان لاتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، آخرت کو پہچانتا ہے، محمد الرسول اللہ کے راستے کو سیکھتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی محنت کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھیں گے، بالقول الثابت، کلمہ طیبہ کی برکت سے، فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ موت کے وقت بھی فرشتے ایمان والے کی سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور شیطان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے کہ ایمان چھین لے۔ آخری وقت میں شیطان اپنی پوری ترکیبیں استعمال کرتا ہے کہ ایمان والا ایمان کے راستے سے ہٹ کر کفر میں چلا جائے۔ اگر وہ زندگی پاکیزہ گزارا ہو تو فرشتے اس کی دل جوئی کرتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر کسی کے اوپر موت کی علامتیں شروع ہو جائیں، وہاں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ زور زور سے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر اس کے سامنے تم پڑھتے رہو گے، خود بخود اس کے دل میں وہ آئے گا، وہ خود پڑھے گا۔ کسی مرنے والے سے ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ بولو، نہیں بولنا چاہیے، کیوں؟ وہ آخرت کی منزلوں میں جا رہا ہے، وہ بہت کٹھن وقت ہوتا ہے، اس وقت اس سے بات چیت کر کے اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے پاس زور زور سے لا الہ الا اللہ بولنا چاہیے۔ جب لا الہ الا اللہ زور سے بولیں گے، وہ خود بولنا شروع کر دے گا۔ تو فرشتے کوشش کرتے ہیں کہ شیطان کے اثرات سے وہ بچے، لیکن ٹھیک اسی وقت شیطان آتا ہے، اپنی پوری قوت لگا دیتا ہے کہ اس آدمی کو جہنم کے راستے میں ڈالو۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا مشہور قصہ ہے، آپ نے سنا ہوگا علماء سے، کہ ان کے بچے کے گود میں ان کا سر رکھا ہوا تھا موت کے قریب، ان پہ بار بار غشی چھا رہی تھی، انہوں نے کہا بیٹے میرا سر نیچے ڈال دے،
ابا جان ایسا کیوں بول رہے ہیں آپ؟ کہ نہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیچارہ بن کر اللہ کے سامنے جاؤں، میرے گود میں مت رکھ، نیچے ڈال۔ تو کہا کہ ابھی نہیں۔ کہا ابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ابھی نہیں۔ کہا کہ کب وقت شیطان یہاں آیا ہے اور کہہ رہا ہے احمد تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، تو میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں نکلا۔ جب تک لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصتی نہ ہو جائے تب تک شیطان کا خطرہ مسلسل لگا رہتا ہے۔ میرے دوستو، میں نے اور آپ نے شیطان کو خوش کرنے کے بہت کام دن رات کیے ہیں جی۔ ہمارے پاس شیطانی آلات اتنے ہیں کہ ہم صبح سے شام تک شیطان ہی کے کہنے پہ چلتے رہتے ہیں۔ وہ جیسا بولتا ہے ویسا کرتے ہیں، آرام سے کرتے ہیں، ہمت سے کرتے ہیں۔ ہمیں شیطان یہ ہمت دیتا ہے، ایمان والوں کو کوئی ڈر نہیں، وہ سیدھے جنت پہ جاتے ہیں۔ تو اس دھوکے میں رکھ کر ہم سے نمازیں چھڑواتا ہے، ہم سے روزے چھڑواتا ہے، ہم سے سارے گناہ کرواتا ہے، اس بھروسے پہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آخرت میں ہر کیے کا حساب ہونے والا ہے۔ موت سے پہلے آدمی کی منزل طے ہو جاتی ہے۔ اگر گناہ اتنے بڑھ گئے کہ آدمی بہت زیادہ خطرے میں پڑ گیا تو موت بہت کٹھن ہو جاتی ہے۔ اس وقت شیطان کو حملہ کرنے کی طاقت زیادہ مل جاتی ہے۔ اگر کلمے کی ورد کرنے کی عادت ہے، نماز پڑھنے کی عادت ہے، دعائیں مانگنے کی عادت ہے، تو پھر انشاءاللہ موت کے وقت فرشتے ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ یہی معنی ہے تثبیت کے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت دنیا میں بھی کرتے ہیں، آخرت میں بھی کریں گے۔ تو کائنات پہ غور کرنے سے دل میں اللہ کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ آسمان و زمین پہ غور کرنے سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ان کے چلانے والا، پیدا کرنے والا مالک اور خالق کوئی ہے۔ دن رات کا نظام اتنے اچھے انداز سے ویسے ہی کیسے چلے گا؟ اس کی کوئی پروگرام نہیں ہے کیا؟ اس کا کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے کیا؟ کوئی اس کا چلانے والا نہیں ہے کیا؟ جب ایک ٹرین نہیں چل سکتی بغیر سافٹ ویئر کے، ایک پروگرام کے، ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتا، تو اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی کائنات بغیر نظام کے، بغیر پلان کے کیسے چلے گی؟ اللہ کا نظام ہے۔ ایک اکیلی طاقت ہے جو یہ سب کچھ چلاتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے آسمان و زمین کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور چلا رہا ہے۔ جب سے آسمان زمین پیدا ہوئے آج تک ان میں نظام کا کوئی فرق نہیں آیا، اور جب تک اللہ کی مرضی ہے یہ ایسا ہی چلتے رہیں گے۔ جب اللہ کا حکم آئے گا تب اس کائنات کو اللہ تعالیٰ فنا کریں گے، بالکل نیست و نابود کر دیں گے۔ پوری کائنات لپیٹ کے رکھ دی جائے گی۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا اللہ کی کتاب میں یہ مضمون اتنا واضح ہے۔ کہتے ہیں ہم جس دن آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کوئی فیل والا فیل لپیٹتا ہے، ساتوں آسمان ایسے لپیٹ کے رکھ دیں گے جیسے کاغذات لپیٹ کے فیل بند کر دیا جاتا ہے۔ ہم آسمان کو بالکل لپیٹ کے رکھ دیں گے جی۔ پوری کائنات ٹوٹ پھوٹ کے برباد ہو جائے گی، سورج چاند ستارے سیارے سب فنا ہو جائیں گے۔ یہ پوری کائنات جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ سورج پتہ نہیں کتنے ایسے سورج ہیں وہ سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، چاند جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ستارے جہنم میں تو جہنم کتنی بڑی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہنم کتنی بڑی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ ہوگا تو اللہ جل شانہ سے فرشتے پوچھیں گے جنتی کتنے جہنمی کتنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا 909 پر 9 جہنمی 1 جنتی۔ تو 909 پر 9 جہنمی 1 جنتی، یہ 909 پر 9 حضرت آدم کی پوری اولاد کی جو پرسنٹیج ہے اس میں سے 99% جہنمی 1 جنتی۔ صحابہ بہت گھبرائے، اللہ کے رسول کیا ہوگا؟ کہ کچھ نہیں ہوگا، ہم سب انشاءاللہ جنتی میں رہیں گے، ہماری بڑی آبادی جنت میں رہے گی۔ امت محمدیہ 2/3 جنت کی آبادی امت محمدیہ کی ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ لیکن جہنم میں اتنی بڑی تعداد جائے گی، پھر بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے یوم نقول لجہنم حل امتلأتی، ہم پوچھیں گے جہنم سے تیرا پیٹ بھر گیا؟ کہ حل من مزید، نہیں ابھی چاہیے ابھی چاہیے ابھی چاہیے۔ تو سب ڈالنے کے بعد بھی جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو اللہ جل شانہ اپنا قدم رکھیں گے، اپنی قدرت کا قدم۔ اللہ کا کوئی قدم نہیں ہے، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اپنی قدرت کا قدم رکھیں گے تو جہنم بھر جائے گی، قط 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 کہ بس 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 بھر گئی بولے گی۔ تو اتنی بڑی جہنم ہے، ساری کائنات اس میں سما جائے گی، آپ کے سارے گیلیکسی اس میں سما جائیں گے، سارے بلیک ہول اس میں چلے جائیں گے، پوری کائنات ایک کونے میں پڑ جائے گی جہنم کے۔ اس کے علاوہ جنات اور انسان اور پتھر اور کوئلہ سب ڈالنے کے بعد بھی وہ کہے گی حل من مزید، اور چاہیے، اور جگہ خالی، اور جگہ خالی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم اس آخرت پہ یقین رکھنے والے، ہمارے آنکھوں پر جو دنیا کے پجاریوں کا، دنیا کے پوجا کرنے والوں کا، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کا لگایا ہوا گرین گلاس ہے، پلیز اللہ کے لیے اس گلاس کو اتار کے پھینکیے۔
دنیا کو اس نظر سے دیکھیے جس نظر سے رسول اللہ نے دنیا کو دیکھا، اس نظر سے دیکھیے جس نظر سے رسول اللہ کے لاڈلے صحابہ نے دنیا کو دیکھا، اس نظر سے دیکھیے جس نظر سے محبوب سبحانی نے دنیا کو دیکھا، حضرت خواجہ اجمیری نے دنیا کو دیکھا۔ دنیا انتہائی غلاظت ہے، ایسے کہیے کہ پاخانہ ہے جس پہ جی بہترین پنی چڑھائی گئی ہے، بہترین گلاس کیا کور چڑھا کے اس کو چاکلیٹ بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ کرے ہماری آنکھیں کھلیں، ہم آخرت والے بنیں۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت کی، من احب دنیاہ اضر بآخرتی، جو دنیا کی محبت میں زندگی گزارے گا آخرت کا نقصان کرے گا، اور من احب آخرتہ اضر بدنیاہ، جس کو آخرت عزیز ہو جائے گی وہ دنیا پہ لات مارے گا، دنیا کا اس کا ضرور نقصان ہوگا۔ آپ نے کہا آسروا ما یبقی علی ما یفنی، خبردار جو فنا ہونے والی دنیا ہے اس کو چھوڑ کر ہمیشہ رہنے والی آخرت کو اپناؤ، اس کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کا یقین عطا فرمائے، قرآن سے سچا عشق عطا فرمائے، ایمان کامل عطا فرمائے، یقین صادق عطا فرمائے، ہماری پوری نسل کی اللہ حفاظت فرمائے اپنی پاکیزہ کتاب سے۔ ہم میں سے ہر ایک کو، بچوں کو، بڑوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اللہ اپنی قدرت سے جوڑ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔